السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شادی کی پہلی رات اگر شوہر بیوی کے پاس نہ آئے تو ولیمہ حلال نہیں ہوتا۔ میں اپنی 13 سال کی بہت خوبصورت بیوی کو سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کہتی مجھے کچھ نہیں پتا میاں بیوی کیا کرتے ہیں۔ گھر والوں نے میری بہت جلدی شادی کر دی ہے، مجھے آپ بتا دو، ہم وہ سب کر لیتے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ لیکن وہ تو ابھی بچی تھی۔ پھر میں نے رات کا وقت تھا اور میرے سامنے یہ صورتحال تھی کہ دل کی سنو یا دماغ کی۔ دماغ کہتا تھا کہ اس لڑکی کو سونے دوں اور خود بھی چپ کر کے سو جاؤں، نہیں تو کل کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، اور جب دل اور دماغ کی لڑائی ہوتی ہے تو اکثر دل ہی جیتتا ہے، دماغ تو بعد میں تانے دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ میرا بھی دل ہی جیت گیا۔ لیکن صبح ہوئی تو میری ماں نے مجھے جو خبر سنا کر اٹھایا، اسے سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی کی وجہ سے سارا گھر۔ میرا نام سلمان ہے۔ میری زندگی ہمیشہ سے ایک ترتیب میں گزرتی آئی تھی۔ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن سے زمینوں کی نگہداشت اور گھر کی ذمہ داریوں کے درمیان پلا بڑا تھا۔ ماں باپ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر اس آسائش کے باوجود میرے اندر ہمیشہ ایک خاموشی تھی، شاید اس لیے کہ گاؤں کی زندگی میں انسانوں کے بیچ بھی تنہائی بسی ہوتی ہے۔ کومل میری چچی کی بیٹی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی ہماری منگنی طے کر دی گئی تھی، مگر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، بچپنے کی نادانی میں کھیلتی کودتی رہتی تھی، جبکہ میں تب تک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ لڑکی کو وقت دو، وہ سمجھدار ہو جائے گی، مگر میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب یہ نادان سی بچی میری زندگی کی ساتھی بنے گی۔ جب اس کے والد بیمار پڑے تو گاؤں میں باتیں ہونے لگی کہ ان کے جانے کے بعد کومل کا کیا بنے گا۔ وہ ایک اکیلی بچی تھی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ بہن، نہ قریبی سہارا، بس ایک بیمار باپ اور ان کی سانسوں پر ٹکی ہوئی امید۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت کھیتوں پر تھا جب بابا نے آ کر بتایا کہ کومل کے والد نہیں رہے۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا بوجھ اترا۔ اس کی معصوم سی شکل آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ بچی جو ہمیشہ ہنستی تھی اب اکیلی رہ گئی تھی۔ چند دن بعد بابا نے فیصلہ کیا کہ کومل کو ہمارے گھر لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ ویسے بھی ہماری ہونے والی بہو ہے تو کیوں نہ اسے اپنے گھر میں رکھ لیا جائے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن جب بابا نے یہ کہا کہ شادی بھی کر دی جائے تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں، تو میرے اندر ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے کہا کہ بابا ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، مگر انہوں نے میری بات کو نرمی سے ٹال دیا۔ بولے کہ زمانے میں پہلے بھی تو لڑکیوں کی شادیاں کم عمر میں ہو جاتی تھیں، اس کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ ہمارے گھر میں فیصلے بڑوں کے ہوتے تھے، چھوٹوں کا کام بس مان لینا تھا۔ اس شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور پورے آسمان پر لال روشنی پھیلی ہوئی تھی، بابا نے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے نکاح کا انتظام کیا۔ مولوی صاحب آ گئے، چند رشتہ دار اکٹھے ہوئے۔ کومل سفید دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھی، چہرے پر خوف اور خاموشی دونوں تھے، جیسے دنیا اس کے لیے اچانک رک گئی ہو۔ اور پھر چند الفاظ میں ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہو گیا۔ نکاح کے بعد ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ میں پاس ہی کھڑا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کسی نے میری زندگی میں ایک نیا باب لکھ دیا ہو، مگر میں اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ رات مجھے آج تک یاد ہے جب سب سو گئے اور میں صحن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مگر میرے دل میں بوجھ سا تھا۔ سوچتا رہا کہ یہ کیسا رشتہ ہے جو قسمت نے لکھ دیا ہے، نہ چاہ کر بھی قبول کر لیا اور نہ سمجھ کر بھی احساسات کو جگہ دے دی۔ یہ تھی میری زندگی کی پہلی رات جب میں نے محسوس کیا کہ انسان چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ بس وقت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، جیسے میں نے کیا تھا۔ اور اسی رات سے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ میری ماں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میں باہر صحن میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگی کہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے، آج تو بڑے شگنوں کی رات ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی شگنوں کی رات ہے، آپ کو پتا تو ہے شادی کس طرح ہوئی ہے۔ میری ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ شادی تو ہوئی ہے نا، اور میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے۔
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تیری شادی اس طرح سے ہوگی، لیکن اب شادی ہو گئی ہے تو باقی رسمیں بھی تو نبھانی ہے نا۔ میری ماں ویسے بھی رسموں پہ زیادہ زور دیتی۔ میں نے کہا کہ کیسی رسمیں؟ تو کہنے لگی کہ پاگل، کل ولیمہ نہیں رکھا ہوا، ولیمہ تو سنت ہے اور سبھی لوگوں کو بلایا ہے۔ ہم نے شادی سادگی سے کی ہے، لیکن سب کو ایک دفعہ کھانا تو کھلائیں گے نا، اور تجھے نہیں پتا کہ جب دلہا دلہن کے کمرے میں نہ جائے تو اگلا دن ولیمہ حلال نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا جانے کا، تو ماں کہنے لگی کہ چلا جا۔ میں نے کہا ماں اس لڑکی کی عمر تو دیکھو۔ ماں نے کہا کہ گاؤں میں اس عمر کی لڑکیوں کے بچے بھی ہو جاتے تھے۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے، تو ماں کہنے لگی کہ ہمارے لیے وہی زمانے ہیں، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے اور تیری بیوی بھی جوان رہے گی۔ یہ جو لڑکیاں 25-25 سال میں شادی کرتی ہیں، بچے 7-8 سال کے ہوتے ہیں تو خود بھی بوڑھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ تو مرتے ہیں جوان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ جا چلا جا کمرے میں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور قدم آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھانے لگا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات خوشی کی ہے یا مجبوری کی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کو رکا، پھر ماں کی باتیں یاد آئیں تو آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا، کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے وہ بیٹھی تھی، سر پر گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آیا تو لمحے بھر کو لگا کہ شاید ماں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیدھی طرح بیٹھی تھی، جیسے ہر حرکت پہلے سے طے ہو۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ میری جیب میں وہ سونے کی چین تھی جو ماں نے کل دی تھی اور کہا تھا کہ یہ اپنی بیوی کو منہ دکھائی کے طور پر دے دینا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی ابھی تازہ تھی اور خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے وہ چین نکالی اور آہستہ سے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایسا لگا جیسے چاندنی کسی کمرے میں اتر آئی ہو۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر بچپنے کی معصومیت اور عورت بننے کی نرمی دونوں ایک ساتھ موجود تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی، مگر وہ جھجک بھی اس کے چہرے کو اور نکھار رہی تھی۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا جذبہ جاگنے لگا، جیسے اچانک مجھے احساس ہوا ہو کہ وہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ میں نے وہ چین اس کے ہاتھ میں دی تو اس نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری دنیا بدل رہی ہے۔ وہ چہرہ جو کل تک میرے لیے صرف ایک ذمہ داری تھا، آج میرے احساسات کا مرکز بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر میرے دل کے اندر ایک بے چینی مچنے لگی، جیسے جذبے قابو سے باہر جا رہے ہوں۔ آخرکار وہ میری بیوی تھی، اور تھی بھی اتنی خوبصورت کہ نگاہیں ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے کسی بچے کو نیا سبق پڑھنے کے لیے دیا گیا ہو اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو کہ کہاں سے شروع کرے۔ کہنے لگی کہ اب کیا کرنا ہے، میں سو جاؤں کیا؟ میں نے کہا کہ سو جاؤ گی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی اپنے رشتے کی شروعات نہیں کریں تو ولیمہ حلال نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو کر بولی کہ ہاں، ابھی چاچی بھی یہی بول کر گئی تھیں، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ سلمان آ کے آپ کو سمجھا دے گا، آپ بتا دیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ دل میں ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا دل کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، رشتہ حلال ہے، اور دوسری طرف دماغ کہتا تھا کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ماں نے جو کہا تھا وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں پرانے زمانے کی باتیں تھیں، جب گاؤں کی لڑکیاں اسی عمر میں رشتے نبھانے لگتی تھیں۔ مگر میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ بچی ابھی عورت نہیں بنی ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بس رسم نبھانی ہے، گاؤں میں ولیمے کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ ماں نے رات کو جاتے وقت یہی کہا تھا کہ ولیمہ حلال کرنا، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، ہمارے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ آئیں گے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں، بس جیسا جیسا میں کہوں تم ویسا ویسا کرتی جانا۔ اس نے سادہ لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، اور نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن وہ مان گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کی سب سے عجیب سی حالت میں تھا۔ دماغ سوچنا بند کر چکا تھا،
وقت رکا ہوا لگ رہا تھا اور پھر رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کب نیند نے مجھے گھیر لیا اور میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو روشنی آنکھوں پر پڑی۔ میں نے کروٹ لی تو ماں کی آواز آئی جو زور زور سے مجھے پکار رہی تھی، سلمان اٹھ جا، سلمان اٹھ جا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ماں میرے سرہانے کھڑی ہیں۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ کہنے لگی، تو یہاں سو رہا ہے؟ اپنی بیوی کا حال دیکھ۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا دیکھوں؟ وہ بولی، دیکھ تو صحیح۔ میں نے نظریں سائڈ پر کی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، لیکن بستر کو دیکھا تو میرا دل جیسے رک گیا۔ میں چیخ پڑا، یہ سب کیا ہے؟ ماں کے چہرے پر سختی اور غصہ دونوں تھے۔ کہنے لگی، خود تو سو گیا اور اگر اسے ٹائم پر ہسپتال نہ پہنچاتے تو وہ مر گئی ہوتی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کپڑے پہنے اور پوچھا، کہاں ہے وہ؟ ماں نے کہا، تیرے بابا اسے ہسپتال لے گئے ہیں، میں تجھے بلانے واپس آئی ہوں، تو بھی چل، بس جلدی چل۔ میں نے کہا، میں ڈاکٹر صاحبہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ماں نے غصے سے کہا، وہی منہ دکھا جو ہمیں دکھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں، اس لڑکی کے شوہر کو بلاؤ۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا تو لگا جیسے ان کی نگاہوں میں الزام بھی ہے اور بے بسی بھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور میں ان کے پیچھے بھاگا۔ دل کے اندر عجیب سا خوف تھا، سانسیں رک رہی تھیں اور قدم زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، جیسے ہر لمحہ یہ سوچ دل میں چبھ رہا تھا کہ رات آخر ہوا کیا تھا اور میں نے ایسا کیا کر دیا جس نے میری زندگی کی صبح کو اس طرح سیاہ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ لگتا تھا کہ شہر سے صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ ایک الگ سوچ بھی ساتھ لائی تھیں۔ ان کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا جیسے سامنے والا جاہل ترین انسان ہو۔ میں جب ان کے سامنے کھڑا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجرم جج کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہی تھیں اور ان کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی جھلک رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی قوم ہے، تم لوگ اپنی عورتوں کو جانوروں کی طرح رکھتے ہو، نہ صفائی کا خیال، نہ تعلیم کا، نہ صحت کا، اور اب دیکھو اس بچی کا حال، شادی کی پہلی رات ہی ہسپتال پہنچا دی تم لوگوں نے۔ میں چپ کھڑا تھا، سر جھکائے۔ میری ماں بھی پاس کھڑی تھی، وہ بھی شرمندہ سی تھی۔ جب میں نے آہستہ سے کہا کہ میں نے ایسا کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اور کیا، خود سے نہیں ہوا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سب کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ تمہیں خود شرم آنی چاہیے، تم خود بچے ہو اور بچی کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو صرف وہی کیا جو میری ماں نے کہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے میری ماں کی طرف مڑ کر کہا کہ آپ ماں ہیں یا دشمن؟ آپ نے خود اپنے بیٹے اور بہو دونوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ میری ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ ہم تو صرف سنت پوری کر رہے تھے، ولیمہ حلال ہو جائے اس لیے کہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے اونچی آواز میں کہا کہ کون سی سنت؟ یہ کیسی باتیں سکھا دی ہیں تم لوگوں کو؟ یہ ظلم ہے۔ تم لوگوں کی جہالت ہی تمہارے گھروں کو تباہ کر رہی ہے۔ تمہیں تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کون سی بات پر عمل کرنا ہے اور کون سی بات کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ اب ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑی مشکل سے بچایا ہے، اگر آدھے گھنٹے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ بچتی نہیں۔ اسے 2 بوتلیں لگانی پڑیں گی اور کچھ دن آرام کی سخت ضرورت ہے۔ وہ ابھی کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی نہیں، شام میں آ جانا، وہ تب تک تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ ہم خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا کہ اب تم لوگ ہاتھ بھی نہ لگانا، ہم خود دیکھ لیں گے، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی پاس نہیں جائے گا۔ تم لوگوں کو عقل نہیں ہے تو کم از کم اب شرم ہی کر لو۔ ہم ہسپتال سے نکلے تو میرا دل کسی بوجھ کی طرح نیچے گر گیا تھا۔ راستے بھر بابا ماں پر برس رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمیشہ اپنی ضدوں سے نقصان کیا ہے، آج بیٹے کی نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ تمہیں عقل نہیں ہے، ہر بات میں مذہب کا رنگ ڈال دیتی ہو۔ کسی سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ ولیمے کے لیے یہ سب ضروری ہے یا نہیں۔ ماں رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو صرف اچھا سمجھ کر کیا تھا، میں نے تو یہ نیت رکھی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ بابا نے غصے میں کہا کہ اللہ نے یہ کب کہا کہ لڑکی کی جان خطرے میں ڈال دو؟
میں خاموش بیٹھا رہا، نہ کچھ کہہ پایا، نہ کچھ سمجھ سکا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ میرا دماغ بار بار وہ منظر سوچ رہا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی طرف دیکھا تھا، وہ گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی، مگر میں نے خود کو نہیں روکا تھا۔ میں نے اپنے دل کی سنی تھی، دماغ کی نہیں۔ میں چاہتا تو رک سکتا تھا، مگر نہ رک سکا۔ جب ہم گھر پہنچے تو گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ولیمے کا سامان ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ بابا نے غصے میں کہا کہ سب ضائع ہو گیا، اب ولیمہ کس بات کا؟ دلہن تو ہسپتال میں ہے، اب کوئی خوشی نہیں رہی۔ میری ماں چپ بیٹھی آنسو پہنچ رہی تھی اور میں کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، سر دیوار سے ٹکا دیا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا؟ میں کوئی برا آدمی نہیں تھا، کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا، ہمیشہ عزت کی زندگی گزاری تھی، کسی کا برا نہیں چاہا تھا، مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے شیطان نے میرے دل پر قبضہ کر لیا تھا اور میں کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر میرے دل کا سکون شاید کبھی واپس نہ آئے۔ مجھے لگا جیسے میں نے صرف اپنی نہیں، اس معصوم بچی کی زندگی بھی برباد کر دی تھی، اور اب صرف انتظار تھا اس لمحے کا جب وہ آنکھ کھولے گی اور مجھ سے نظریں ملائے گی۔ پتہ نہیں وہ نظریں کیسی ہوں گی، نفرت بھری یا معاف کر دینے والی۔ بابا کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو وہ بچی پہلے ہی اتنا دکھ جھیل چکی تھی، اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ وہ بچی جو کل تک اپنے باپ کے سائے میں رہتی تھی، آج بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ بابا کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ دکھ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ابھی وہ اپنے باپ کو دفنا کے آئی ہے، ابھی اس کے دکھ بھرے دن ختم نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دے دیا۔ تم دونوں ماں بیٹے نے مل کر جو کیا ہے وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب جب وہ گھر واپس آئے گی تو اس کے ساتھ بہت محبت اور نرمی سے پیش آنا، اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، اور خاص طور پر تم ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے کچن میں مت بھیجنا، نہ اس سے برتن دھلوانا، نہ کوئی کام کروانا۔ وہ تمہارے لیے کام والی نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، تمہارے شوہر کی خون کی نشانی ہے، تمہیں اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا سلوک کرنا ہے۔ ماں نے خاموشی سے بابا کی باتیں سنی، لیکن ان کے اندر وہی پرانی روایتی ساز جاگ اٹھی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد ماں کے چہرے پر سختی صاف نظر آ رہی تھی، وہ اپنے اندر کے غصے کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ بابا نے ان کو سخت سنا دیا تھا اور وہ سارا غصہ اپنے چہرے پر لائے بیٹھی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب اگر بابا نے اس بچی کو بچانے کے لیے ان کی عقل پر شک کیا ہے تو وہ اپنی جگہ دکھا کر رہیں گی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب کومل ہسپتال سے گھر لائی گئی تو میں صحن میں کھڑا دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بامشکل چل رہی تھی۔ بابا نے بڑی نرمی سے اس کو سہارا دیا اور کمرے تک لے گئے۔ ماں بھی ساتھ تھی، مگر ان کے چہرے پر وہ پیار نہیں تھا جو بابا کی باتوں کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ وہ بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ کومل نے کمرے میں جا کر سر جھکا لیا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا جا کر اس سے معافی مانگ لوں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہوں کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ ڈر یاد آ گیا جو میں نے اس رات دیکھا تھا، وہ آنکھیں جو خوف سے لرز رہی تھیں۔ اس خیال نے میرے قدموں کو زمین سے جکڑ دیا۔ میں بس دروازے کے پاس کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ ماں نے کمرے میں جا کر کہا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، اتنی ڈری ڈری کیوں لگ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ اس کے چہرے پر کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ماں نے پھر کہا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور چلی گئی، لیکن مجھے لگا کہ کومل کے اندر سے کوئی جواب دینے کی ہمت ہی ختم ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کے دل سے وہ ڈر نہیں نکلا، بلکہ بڑھتا گیا۔ وہ مجھ سے ایسے ڈرنے لگی تھی جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ میں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کانپنے لگ جاتی، اس کی سانس تیز ہو جاتی، اور ایک دن تو حد ہو گئی، جب میں نے صرف دروازہ کھولا تو وہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ بھاگے بھاگے آئے اور اسے دوبارہ ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اندر بہت گہرا خوف بیٹھ گیا ہے، اسے وقت چاہیے، سکون چاہیے، اور کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔
میں نے اس کے بعد اپنے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ اب میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا، لیکن پھر بھی ماں کو یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ وہ ہر وقت کہتی رہتی کہ یہ لڑکی اداکاری کر رہی ہے۔ ایسا بھی کیا کوئی اپنے شوہر سے ڈرتا ہے بھلا؟ دنیا میں لاکھوں شادیاں ہوتی ہیں، سب عورتیں تو ایسا نہیں کرتی۔ ماں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ سچ مچ ڈری ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب بہانے بنا رہی ہے تاکہ اس کو گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے، لیکن مجھے اندر سے یقین تھا کہ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید اگر اس دن میں اپنے دل کی نہیں بلکہ عقل کی سنتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کپ کپانے لگتی تھی، جیسے میں کوئی عذاب ہوں جو اس پر نازل ہوا ہے۔ میں دن رات اپنے ضمیر کی چبھن کے ساتھ زندہ رہ رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا سکون اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں نے اس کی معصوم آنکھوں کے سامنے اپنا اعتبار کھو دیا تھا۔ پھر جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے دل کی بات ضرور کرتا ہے۔ میں بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب یہ سب اپنے اندر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی سے بات نہ کی تو شاید میرا دماغ ہی پھٹ جائے گا۔ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا جو بچپن سے میرے ساتھ تھا، ہر خوشی ہر غم میں میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور بابا تو پہلے ہی مجھے باتیں سنا چکے تھے۔ وہ مجھ سے ناراض تھے، اس لیے ان سے بات کرنا بیکار تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بلایا اور سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے وہ بات بھی بتائی جو شاید کسی کو نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ گھر کی عزت اور پردے کا معاملہ تھا۔ مگر میں بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا اور مجھے کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ میرے دوست نے میری پوری بات بڑے سکون سے سنی، پھر تھوڑا سوچنے کے بعد بولا، دیکھ سلمان، تو برا انسان نہیں ہے، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، بس تو اس دن بہک گیا تھا، اور پھر تھی بھی تو تیری اپنی بیوی ہی نہ، کسی غیر کی تو نہیں تھی، تو برا نہیں ہے، بس حالات ایسے بن گئے کہ تو خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے کہا کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ان چیزوں کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ لڑکیاں جن کی ماں نہیں ہوتی، جن کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہوتی، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، ان کو تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ میرے دوست نے کہا، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کچھ عورتیں لڑکیوں کو غلط باتیں بتا دیتی ہیں، انہیں اتنا ڈرا دیتی ہیں کہ وہ دل سے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہیں، پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ سنبھل نہیں پاتی، اور ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو کومل کے ساتھ ہوا۔ ڈر ان کے اندر اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، اس لیے تو اس پر الزام نہ لگا، اسے وقت دے، اس کے دل سے خوف نکلنے دے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو وہ گھبرا جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، میں اس کے پاس جا بھی نہیں پاتا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو کر کیا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کرتا، میں اس کے پاس بھی نہیں جاتا، سامنے بھی نہیں آتا۔ تو وہ بولا کہ یہی تو غلطی ہے، وہ اب اکیلی ہو گئی ہے، اس کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، اگر تم ہی اس سے دور رہو گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، تمہیں اس کے قریب جانا ہوگا، مگر پیار سے، نرمی سے، جیسے دوست بات کرتے ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، اسے سمجھاؤ کہ تم دونوں دوست ہو، دشمن نہیں ہو، اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بات چیت شروع کرو، اسے یقین دلاؤ کہ تم اب اس کو کبھی دکھ نہیں دو گے، جب وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے گی تو خود ہی اس کے دل سے ڈر نکل جائے گا، اور اگر ممکن ہو تو اسے کہیں سیر کروانے بھی لے جاؤ تاکہ اس کا ماحول بدلے، ہو سکتا ہے جگہ بدلنے سے اس کے دل کا خوف کم ہو جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہانی مون لے جاؤں؟ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ ہانی مون کا مطلب غلط مت سمجھ لینا، میرا مطلب ہے اسے کہیں پرسکون جگہ پہ لے جاؤں تاکہ وہ تمہارے ساتھ وقت گزار سکے، تم دونوں کے بیچ دوستی بن جائے، وہ پھر تم پر بھروسہ کرنے لگے گی، اور تم دیکھنا وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی بات میں وزن تھا، اس کا مشورہ واقعی اچھا تھا، مجھے لگا شاید یہی راستہ ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کے قریب جاؤں گا، مگر پیار سے، نرمی سے، بغیر کسی دباؤ کے۔ میں نے رات کو اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں اب اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اماں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ نئے چونچلے کیا شروع ہو گئے ہیں، کبھی تو تجھے سکون نہیں آتا، کبھی کچھ۔ میں نے کہا کہ اماں آپ نہیں سمجھتی، میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا ہے، وہ مجھ سے ڈر جاتی ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، یہ سب معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں،
اسے کہہ دیں کہ آج رات ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، آپ بھی وہیں بیٹھ جائیں تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ اماں نے تھوڑے غصے میں کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ شام کو اماں نے بیٹھک میں کھانا لگوا دیا۔ میں پہلے ہی وہاں بیٹھ گیا اور پھر کچھ دیر بعد کومل بھی آ گئی۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جیسے اس کے دل میں ابھی بھی خوف کی دیوار کھڑی ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کہ آؤ یہاں بیٹھو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، ہم صرف کھانا کھائیں گے، تم بس میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تمہیں جو پسند ہو وہی کھاؤ، میں نے تو تمہارے لیے خاص کھانا بنوایا ہے۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ پہلے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر پھر اس نے تھوڑا سا کھانا اٹھایا۔ میں نے بات کو مزید نرم کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، میں تمہیں سیر پہ لے جانا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہاں جانا پسند کرو گی؟ اگر تم چاہو تو ہم پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں یا پھر کسی اور پرسکون جگہ پہ۔ اس نے نیچے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی نہیں تو 2-3 دن سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا، جہاں تم جانا چاہو گی میں تمہیں وہیں لے جاؤں گا، بس وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو گی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مجھے دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی خوف تو تھا مگر پہلے جتنا نہیں تھا۔ اس نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں بیٹھک میں بیٹھا رہا۔ میرے دل میں پہلی بار امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی کہ شاید وہ اب ٹھیک ہونے لگے گی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جتنا وقت لگے میں اسے دوبارہ اپنی زندگی کا اعتماد دلا کر رہوں گا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرتے گئے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے۔ اب ہمارے درمیان وہ پہلے جیسا ڈر اور فاصلہ نہیں رہا تھا۔ ہم تینوں وقت کا کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے اور پھر میں رات کو بھی اسی کمرے میں سونے لگا، مگر بستر سے ذرا دور صوفے پر، تاکہ وہ بے آرام نہ ہو۔ میں نے یہ بات خود سے طے کر لی تھی کہ جب تک وہ مکمل طور پر مجھ سے مانوس نہ ہو جائے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے اسے پھر خوف محسوس ہو۔ کومل اب پہلے سے بہت مختلف لگنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بات چھیڑ دیتی تھی اور کبھی ہلکا سا مسکرا دیتی تھی۔ یہ سب میرے لیے نیا اور سکون بخش تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے اب وہی ڈر نہیں رہا جو کبھی تھا۔ ایک دن شام کے وقت ہم بیٹھک میں چائے پی رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کی جگہیں پسند ہیں، کہاں جانا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ بہت آہستہ آواز میں بولی کہ مجھے پہاڑی علاقے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، اگلے ہفتے چلتے ہیں سیر کرنے۔ وہ پہلے تو کچھ حیران ہوئی لیکن پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے۔ چند دنوں کی تیاری کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اپنے گاؤں سے اتنی دور گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہم پہاڑوں کے قریب پہنچ رہے تھے اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر برسوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ تھی۔ ہم نے شروع کے 7-8 دن بالکل دوستوں کی طرح گزارے، بازاروں میں گھومنا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، تصویریں لینا اور کبھی کبھی چھوٹی موٹی باتوں پر ہنسنا۔ وہ ان دنوں میں بالکل بدل گئی تھی اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ ایک رات ہم دونوں کمرے میں سو رہے تھے، باہر بارش ہو رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ کچھ دیر خاموش لیٹی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پہلی بار اتنی قریب آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آواز میں بولی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو جیسے نرم کر دیا۔ میں نے بھی آہستہ سے کہا کہ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مگر ہم ابھی کچھ وقت تک دوستوں کی طرح ہی رہیں گے۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، جو پہلے ہوا وہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ مجھے پتا ہے آپ برے نہیں ہیں، غلطی آپ کی نہیں تھی، میں ہی ڈر گئی تھی۔ اسے ایک لمحے کے بعد جیسے ساری دیواریں ٹوٹ گئیں، اس کے دل کا ڈر ختم ہونے لگا اور ہماری دوستی سچ میں ایک نیا رنگ لینے لگی۔ اب ہم دونوں کے درمیان اعتماد تھا، اپنائیت تھی اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے بعد ہم واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے اور کچھ ہی دنوں میں میری نوکری بھی لگ گئی۔ شہر میں میری پوسٹنگ ہوئی اور میں مہینے میں صرف 1-2 دن کے لیے گھر آتا تھا۔ جب آتا تو وہ خوشی سے دمک اٹھتی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ چمک دیکھ کر میری ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 2-3 سال یوں ہی گزر گئے۔ کومل اب نہ صرف بالغ بلکہ سمجھدار اور خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پیاری لگتی تھی۔ ہم نے اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کی۔
اس بار اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا اور میرے دل میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہماری زندگیوں میں سکون آ گیا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سراپا محبت بن گئے تھے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کہ عورت کی زندگی میں شادی ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر شادی کی پہلی رات ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وہ کئی طرح کے ڈر اور الجھن سے گزرتی ہے۔ ایسے میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کا سہارا بنے، اس کا خوف کم کرے، نہ کہ اس خوف کو بڑھائے۔ محبت اور صبر کے ساتھ اگر عورت کا دل جیت لیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کومل اب بالکل ٹھیک ہے اور ہماری زندگی سکون اور خوشی سے بھری ہوئی ہے۔